بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک میں روزوں کے فضائل اور احکام۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے معنی رکنے اور بچنے کے آتے ہیں۔ شریعت میں صوم کہتے ہیں عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جنسی شہوت پوری کرنے سے رکے اور بچے رہنا۔ لہٰذا اگر طلوع فجر کے فوراً بعد جان بوجھ کر یا غلطی سے کچھ کھایا پیا یا سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی جان بوجھ کر یا غلطی سے کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ رمضان کے مہینے کے روزوں کا درجہ دوسرے سب مہینوں کے روزوں سے زیادہ ہے۔ اس مہینے کے روزے فرض ہیں اور روزہ اس مبارک مہینے کی اہم عبادت ہے۔ روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے ستون اور شعائر یعنی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کا روزہ بدنی عبادت اور فرض عین احکام میں سے ہے اور دین کا ایک بڑا رکن ہے۔ رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ روزے کی فرضیت کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ ایک اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے حج کرنا، پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے روزے داروں کا نام لے کر بلایا جائے گا۔ وہ اس دعوت پر کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ بس جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتے ہیں، روزہ ایسی ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ اپنی شہوت اور کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور البتہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے سامنے جب کھایا پیا جاتا ہے تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کھانے والے کھانے پینے سے فارغ نہ ہو جائیں اور بعض اوقات یہ فرمایا کہ پیٹ نہ بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے لیلۃ القدر میں عبادت کی، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور ان کی حدود کو پہچانا اور ان چیزوں کی حفاظت کی جن چیزوں کی حفاظت روزے کے لیے ضروری تھی، تو یہ روزے اس کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو شخص بغیر عذر اور بغیر بیماری کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے تو پھر چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔